بھائی جس کتاب کی حفاظت کرنے والے کون؟ اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اور آسان اتنا آسان ہے آپ ہمارے راستے میں گھومو آپ کو چھوٹے چھوٹے 8-8 9-9 10-10 12-12 سال کے بچے ملیں گے جن کے سینے میں قرآن ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب لا کر دے دو پوری مکمل یاد نہیں ہوگی، صرف ایک اللہ کا کلام ہے جو مکمل یاد ہو جائے۔ آمین۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ابھی مولانا ارشد میر صاحب مجھے ایک زمانے میں ملے تھے، مجھے کہا قاری صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے صورت میں ایک 5 سال کے بچے نے پورا قرآن حفظ مکمل کر لیا۔ آمین۔ تو ہم قرآن کی طرف، ہم کو موبائل آسان لگتا ہے نا، موبائل میں ایپیسوڈ، موبائل میں زنا، موبائل میں چوری، موبائل میں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا، تہمت لگانا، بلیک میل کرنا، یہ ہماری زندگی موبائل والی زندگی ہو گئی ہے۔ یہ ایک یہودیوں کی پالیسی تھی جو کامیاب ہو گئی، اور کامیاب ہوئی نہیں، ہم نے کامیاب کر دی کہ قرآن ہاتھ میں سے لے لیا اور موبائل ہمارے ہاتھ میں دے دیا، یعنی جنت کو لے لیا، اور ہم جس طرح موبائل کا استعمال کرتے ہیں ہم نے جہنم کو بھڑکا دیا۔ میرے دوستوں میں قرآن پاک پر جو بات بتانے جا رہا ہوں بہت آپ کے لیے نئی بات اور بہت سننے جیسی بات ہے۔ وہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ جو قرات کے بڑے بڑے امام ہوتے ہیں نا، قرآن شریف کے سیکھنے سکھانے کے جو بڑے بڑے امام، جو قرات سبا اور قرات عشرہ اور بہت بڑے، ان کا نام ہے امام علی کیسائی۔ بولو کیا نام ہے؟ امام علی نام اصل میں علی، لیکن لوگ کہتے ہیں امام علی، اور ان کا سرنے میں کیسائی۔ کیا سرنے میں؟ کیسائی۔ وہ کیسے اتنے بڑے قرآن کے امام بنے معلوم؟ یہ تو گاؤں کے تھے، گاؤں کے، وہ بالکل اس زمانے میں اجڑ گاؤں دیہات ہوتا تھا جنگل کی طرف، وہ گاؤں کے تھے اور جانوروں کو چراتے تھے، جوان ہو گئے تھے اور جانوروں کو 15-16 سال کی عمر ہوگی، جانوروں کو چراتے تھے۔ ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے، بولے ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی، وہیں پہ گاؤں میں ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی اور بچے کو کہتی جا جا قرآن پڑھنے جا، جا قرآن پڑھنے جا، جا دیکھ مولانا آ گئے، جا قرآن پڑھنے جا۔ اور وہ بچہ کہتا نہ 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 اماں میرے کو نہیں پڑھنا، ماں نے لے کے ایک تھپڑ مارا اور کہا جا پڑھنے جا۔ نہیں تو یہ جیسا جانوروں کو چراتا ہے نا تو بھی ایسا ہی جانوروں کو چراتا رہے گا، یہ کیسا جاہل جانوروں کو چراتا ہے تو بھی ویسا ہی جانوروں کو چراتا رہے گا۔ اس وقت یہ امام علی کیسائی کے کان میں یہ بات آئی کہ ماں اپنے بچے کو مارتی ہے اور کوئی غلط بات کو سے روکنا ہے تو میرے کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ اگر تو قرآن نہیں پڑھے گا تو جیسا یہ کیسا جانوروں کو چراتا ہے تو بھی زندگی بھر جانوروں کو چرائے گا۔ بس امام علی نے جتنے جانور تھے مالک کے حوالے کیے، ارادہ کر لیا اپن من دھن قربان، بس میں قرآن پر محنت کروں گا، قرآن پر محنت کروں گا۔ ایک زمانہ گیا کہ اس زمانے میں جہاں بڑے بڑے قاریوں کا نام لیا جاتا تھا وہاں امام علی کیسائی کا بھی نام آ گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو قرآن آسان تھا تبھی تو ہو گیا ہوگا نا، جو نا آدمی 15 سال میں پہنچ جائے، 18 سال میں پہنچ جائے اور اس کے بعد سب اپنا کاروبار چھوڑ دیں اور تن من دھن انہوں نے لگایا، شادی بھی کی ہوگی، اپنے بچوں کو بھی رکھا ہوگا، لیکن بس قرآن کی محنت۔ اور ایک بات یاد رکھنا، قرآن کی محنت وہ محنت ہے کہ اللہ دنیا بھی تمہارے قدموں میں لاتا ہے، آخرت بھی تمہارے قدموں میں لے کر آتا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہوگا یا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہوگا، ہمارے نبی فرماتے یتسع البیت، اس کے گھر میں جان مال عمر خوب آگے بڑھتا جاتا، برکت رحمت مغفرت اس کے گھر میں ہوتی ہے، اور شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا، فرشتہ اس گھر سے کبھی دور نہیں۔ نہیں آتا، فرشتہ اس گھر سے کبھی دور نہیں ہوتا۔ تو یہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، کون امام بن گئے؟ امام علی۔ اب سننا، جو پتے کی بات ہے نا، انتقال ہوا، میں مرنا تو سب کو ہی ہے، ان کا انتقال ہوا، بولو انا للہ و انا الیہ، انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ بہت لمبا ہجوم جنازے کی نماز کا، بہت لمبا ہجوم، اتنا وقت لگا جنازے کو صحیح جگہ پر پہنچانے کے لیے، کیونکہ اس وقت زمین پر قرات کے سب سے بڑے امام وہی تھے، بہت ہجوم تھا۔ خیر جنازے کی نماز ہو گئی، دفن ہو گئے، رات کو کسی نے خواب میں دیکھا، ان کے شاگرد نے، ان کے اسٹوڈنٹ نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت میرے استاد کیا ہوا؟ خواب میں پوچھا کیا ہوا، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟
امام علی کسائی نے مسکراتے ہوئے کہا قد غفرنی ربی، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، میرے رب نے مجھے. تو وہ جو خواب دیکھ رہے نا، خواب دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کیا پوچھا معلوم؟ آپ کا چہرہ بہت خوبصورت تھے، آپ خوبصورت تھے مگر اتنے زیادہ خوبصورت. تو انہوں نے اپنے شاگرد کو کیا کہا؟ آپ لوگ تو دفن کر کے گئے مجھے، اللہ نے مجھے بولو معاف کر دیا. پھر میں نے دیکھا میرے نبی خود میری قبر میں تشریف لائے. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر میں تشریف لائے اور کہا میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی، تیرا نام علی ہے نا، تجھے لوگ امام علی کسائی کہتے. میں نے جب قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ارے دعا فرماؤ اللہ ایسا موقع ہم کو بھی نصیب فرمائے. کیا حال ہوا ہوگا؟ کہا میں میرے نبی کے بدن مبارک سے چمٹ گیا، معلوم نہیں، میں میرے نبی کو چومنے لگا. تو میرے نبی نے فرمایا یہ سب کام بعد میں ہوگا، میں تو تیرا قرآن سننے کے واسطے آیا ہوا ہوں. نبی خواب میں، نبی قبر میں آئے اور کہہ رہے میں تیرا قرآن سننے کے واسطے آیا ہوں. یہ کہتے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. کیا پڑھا، کتنا پڑھا وہ بھی کتابوں میں لکھا. کیا پڑھا؟ فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا انما الهكم اله واحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. بولے یہاں تک میں نے پڑھا، میرے نبی نے فرمایا بس بس بس. کہتے میں رک گیا اور پھر میرے نبی نے فرمایا میں جا رہا ہوں اور سننا، جب قیامت کا میدان ہوگا ساری امت جمع ہوگی، ساری امت کے نبی جمع ہوں گے. اس وقت میں محمد کہوں گا علی کسائی کھڑے ہو جاؤ اور قرآن پاک پڑھو. تم پڑھتے جاؤ گے، میں امتوں پر فخر کرتا چلا جاؤں گا. آمین. یہ جو آیات میں نے پڑھی آپ کو یاد ہے؟ علماء کو نہیں پوچھتا، پبلک کو پوچھ رہا ہوں، یاد ہے؟ حالانکہ جو شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے منزل بنائی نا، منزل معلوم ہے کہ وہ بھی نہیں معلوم. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے ایک منزل بنائی ہے اور امت کو کہا ہے کہ جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے منزل پڑھا کرو، بھلے دن میں ایک مرتبہ پڑھا کرو. قرآن کریم کی ایسی آیات کو چن چن کے جس سے جان مال آبرو کی حفاظت، گھر سے بیماری دور ہو جائے، گھر کے حالات اچھے ہو جائے، اس کے لیے روزانہ 1 یا 2 مرتبہ منزل پڑھو. اسی منزل میں یہ آیات موجود ہے. لیکن ہم کو منزل سے اپنے گھر کی منزل سے مطلب ہے. جیسا کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا گھر میں جاتا ہوں تو لمبا تختہ، کس کا معلوم؟ آیت الکرسی. اور اس گھر والے کو میں پوچھتا ہوں کیا ہے؟ دیا تھا، لایا تھا، مکہ گیا تھا، لایا. کیا ہے؟ آیت الکرسی. میں نے کہا یاد ہے؟ کرسی یاد ہے؟ کرسی یاد رہتی ہے، آیت الکرسی نہیں یاد رہتی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیاروں؟ ورنہ میں کیا سمجھاتا معلوم کیا؟ آیت میں پڑھوں گا تو آپ لوگ بھی پڑھنا میرے ساتھ میں شروع کر دو گے، کیونکہ منزل تو روزانہ پڑھتے ہی ہوں گے. اللہ نے قرآن کو بہت 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 آسان کر دیا. ایک 5 سال کا بچہ اگر اپنے سینے میں قرآن سما سکتا ہے. ہم لوگ یہاں بروڈا میں نا ایک مدرسہ چلاتے ہیں، وہ ڈسیبل سینٹر کہتے ہیں، یعنی جو بچے کو نظر نہیں آتا، جو ڈیف سن نہیں سکتے، دم جو بول نہیں سکتے، یا جو دماغ سے ہم بروڈا میں یہاں تقریباً 40 بچے ہمارے پاس ہے. آپ کو میں 1.5 سال پہلے کا واقعہ سناؤں. ایک بچہ جو نابینا دھلیا سے بس اسٹاپ سے اٹھا کر لایا گیا، جس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میری ماں کون ہے، میرے ابا کون ہے، لیکن وہ ہمارے یہاں جمع رہا. 1.5 سال میں پورے پرانے پاک کا حافظ ہو گیا.
आंख नहीं है। 1.5 साल में पूरे कुरान पाक का हाफिज हो गया। और वो जमाना, वो मालूम है, जो नाबीना होते ना उनका अलग कुरान होता है, ब्रेल लिपि वाला। उस वक्त में हमारे पास वो ब्रेल लिपि वाला कुरान भी नहीं था। वो कैसे हाफिज हुआ? मौलाना पढ़ते थे, वो बात दोहराता था, मौलाना पढ़ते थे, वो दोहराता था। इस तरह 1.5 साल में हाफिज हुआ। अब फिर मुझे वहां पे खबर मिली कि कारी साहब आप जो मदरसा चलाते हैं वहाँ वो बच्चा हाफिज हो गया। तो मैं गया वहां पर कि चलो कुछ इनाम दे। तो कहा कि इम्तिहान लेना है। अब आप सोचो, एक नाबीना बच्चा, अंधा बच्चा सामने बैठा होगा, हम इम्तिहान क्या लेंगे उसका? मैंने कहा बच्चे का क्या इम्तिहान लेने का, बस समझो कि वो पास ही हो गया है। तो वो नाबीना बच्चा मुझे कहते, कारी साहब इम्तिहान लो। मैं हैरान हो गया, ये खुद मेरे को कह रहा है कि इम्तिहान लो। तो मैंने उसको पूछना शुरू किया, मेरे प्यारो अल्लाह के घर में खड़ा हो, ऐसा जवाब, ऐसे जवाब, ऐसे जवाब, ऐसे जवाब देता गया। तो मैंने फिर वहां पूछा हमारे जिम्मेदार को कि ये क्या मामला है? कहा ये रात को उस वक्त तक सोता नहीं है जब तक 10 पारे मुकम्मल नहीं करता है। तो वो नाबीना कल कयामत में कहेगा, अल्लाह मेरे पास तो आंख नहीं थी, फिर भी पूरे कुरान का हाफिज था, इसके पास तो आंख भी थी और इसकी सूरह फातिहा भी सही नहीं हुई, तो हम कयामत में अल्लाह को क्या जवाब देंगे? आज जुमा का दिन है, जुमा के दिन कौन सी सूरत पढ़ना चाहिए? सूरह कहफ पढ़ी, कुछ बंदे पढ़े। और कौन पढ़े होंगे मालूम? जिनकी सफेद दाढ़ी हो गई, जो माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़ी होगी। हमारा जवान सुबह से अब तक जब से उठा होगा, जब उसकी सुबह हुई लेकिन मस्जिद में आने तक जितना मोबाइल का गंदा इस्तेमाल हुआ, या सूरह कहफ का इस्तेमाल हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मेराज पर गया। बोलो कहां गया? मेराज पर गया। इतने फरिश्तों की मुलाकात नहीं हुई जितना सूरह कहफ के उतरते वक्त मेरी फरिश्तों से मुलाकात हुई है। यानी हमारे नबी फरमाते, जब सूरह कहफ उतर रही थी 15वें पारे की, सूरह कहफ जब उतर रही थी, हमारे नबी फरमाते आसमान का एक छोटा सा हिस्सा भी नजर नहीं आता, वहां भी कोई न कोई फरिश्ते का कदम नजर आता था। और इतने हुजूम के साथ ये सूरह कहफ मिली और अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी उम्मत को ये सूरत दे दो, हर फितने से मैं बचाऊंगा। जो सूरह कहफ पढ़ेगा, जुमा को पढ़ेगा, यहाँ तक कि दज्जाल जैसा दज्जाल, खतरनाक से खतरनाक फितना आएगा, सबको भटकाएगा, मगर सूरह कहफ पढ़ने वाले के करीब भी नहीं आएगा।